بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ موٹیویشنل ویڈیو ہے اباؤٹ ایم ڈی کیٹ، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرنے کے لیے، ایم ڈی کیٹ کے لیے محنت کرنے کے لیے موٹیویٹ کر سکتی ہیں، آپ کو انسپائر کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کون کون سی سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اور ایک جو ایم ڈی کیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کن کن ہارڈشپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے ایم ڈی کیٹ کے لیے محنت کرنے کے لیے وہ ہیں آپ کے پیرنٹس۔ آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں کہ وہ کتنا انہوں نے آپ کے لیے سیکریفائس کیا ہے، اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں سیکریفائسز، اور اتنی وہ محنت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایک کامیاب انسان بنا سکیں۔ آپ کے لیے وہ کما کر لاتے ہیں، آپ کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو ایک لگژریس لائف انہوں نے دی ہوئی ہے، اور وہ بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ صرف اپنا گول اچیو کریں، آپ ایک کامیاب انسان بنیں۔ وہ آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ آپ کے ڈاکٹر بننے سے آپ کے پیرنٹس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو خود کو فائدہ ہوگا۔ آپ اگر اپنے پیرنٹس کے لیے فخر کا باعث بنتے ہیں تو یہ چیز آپ ہی کی عزت میں اضافہ کرے گی۔ تو آپ کے پیرنٹس ایسی ہستی ہیں جو آپ کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا جو اپنے سے زیادہ کسی کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہو سوائے پیرنٹس کے۔ یعنی آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگ پلیز اپنے پیرنٹس کو ڈسیو مت کریں کہ وہ آپ کی اکیڈمیز کی فیس دیتے ہیں، آپ کی کالجز کی فیس دیتے ہیں، آپ کی کتابوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، آپ کو یعنی ہر زندگی کی ضرورت پرووائڈ کرتے ہیں، اور بدلے میں وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اچھا پڑھیں اور اپنے گول کو اچیو کریں۔ اگر میں اسٹوڈنٹس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کروں تو فرسٹ کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کی ہے جو محنت بھی کرتے ہیں اور ایڈمیشن بھی سیکیور کر لیتے ہیں، یعنی ابھی میں صرف ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں کہ جو محنت بھی کرتے ہیں اور ایڈمیشن بھی سیکیور کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کی ہے جو محنت تو کرتے ہیں، فرسٹ کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس کی طرح ہی وہ محنت کرتے ہیں، بٹ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسمت میں نہیں ہوتا اور ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا۔ اور تھرڈ کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کی ہے جو محنت بھی نہیں کرتے اور ایڈمیشن بھی نہیں ہوتا ان کا۔ تو یہ جو تھرڈ کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہیں، بیسیکلی یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے پیرنٹس کو ڈسیو کر رہے ہیں اور خود کو بھی ڈسیو کر رہے ہیں۔ تو ان اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، نہ اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دیں۔ اگر آپ اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یعنی اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے، آپ ایم ڈی کیٹ نہیں دینا چاہتے، تو آپ اپنے پیرنٹس کو بتا دیں کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور آپ نہیں دینا چاہتے ایم ڈی کیٹ۔ ایٹ لیسٹ آپ ان کا اتنا وہ آپ کے اوپر محنت کر رہے ہیں، وہ آپ کی اتنی یعنی اکیڈمیز کی اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو فائنینشلی لاس تو نہیں ہوگا نا۔ تو میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں، میں جب ایف ایس سی میں تھی تو تب بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے جو بالکل ہی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے پڑھائی میں، لیکن پھر بھی اکیڈمی آتے تھے اور لیکچر بنک کر کے ایک سائڈ پہ کبھی ٹیسٹ بھی نہیں دیتے تھے اور کبھی لیکچر بھی نہیں سنتے تھے، جسٹ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اکیڈمی آتے تھے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اگر جب میں ایم ڈی کیٹ کی تیاری کروں گی تو شاید اس ٹائم اس طرح کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے، کیونکہ ایم ڈی کیٹ اوبیسلی جب ایک اسٹوڈنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک گول ہوتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اور یقیناً وہی اسٹوڈنٹس ہی کرتے ہوں گے جن کو واقعی میڈیکل فیلڈ میں انٹرسٹ ہوتا ہوگا۔ لیکن جب میں ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرنے کے لیے اکیڈمی گئی تو وہاں بھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے جن کو یوں سمجھ لیں کہ وہ آتے نہیں تھے اکیڈمی، بلکہ ان کو لایا جاتا تھا۔ یعنی یا تو پیرنٹس خود زبردستی ان کو بھیجتے ہیں کہ نہیں آپ نے ضرور ایم ڈی کیٹ کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے، یا پھر ان کو وہ صرف ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اپنے پیرنٹس کو دھوکہ مت دیں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ پہلے سے ہی اپنے پیرنٹس کو بتا دیں تاکہ کم از کم ان کا نقصان نہ ہو۔ اور باقی جو 2 کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ تو وہ ہیں جو واقعی محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، جو دوسری کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہیں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے وہ ایڈمیشن سیکیور نہیں کر پاتے، ان کے لیے یہی ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ بچے کا کبھی کبھی سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہو جاتا ہے، تھرڈ اٹیمپٹ میں ہو جاتا ہے، ایون میں نے ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں جن کا 4تھ اٹیمپٹ میں بھی ہوا ہے ایڈمیشن۔ تو آپ ضرور سیکنڈ اٹیمپٹ بھی دیں، اور اگر آپ کو بالکل آپ پیشنیٹ ہیں ایم بی بی ایس کے لیے کہ آپ نے ایم بی بی ایس ہی کرنا ہے تو آپ تھرڈ اٹیمپٹ بھی دے دیں۔
لیکن اگر آپ کا MBBS میں نہیں ہوتا تو اس سے ڈس ہارٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور بھی بہت سارے فیلڈز ہیں, اور میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں جو MD CAT پہ اگر ان کا نہیں ہوا تو وہ باقی فیلڈز میں گئے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس جن کا محنت کے باوجود بھی ایڈمیشن نہیں ہوتا, ان کو ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جو MD CAT کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جس کا یہ گول ہوتا ہے کہ اس نے واقعی ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے, اس کی کیا روٹین ہوتی ہے, وہ کن کن چیزوں پر سیکریفائز کرتا ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, کن ہارڈ شپس کو فیس کرنا پڑتا ہے اسے. تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے 2 سال ہیں, یہ موسٹ امپورٹنٹ سال ہوتے ہیں. اور اتنا امپورٹنٹ یہ جو آپ کی MD CAT کی پریپریشن کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوتا جتنا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا ٹائم امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہے آپ کے میرٹ کیلکولیشن کے اندر. تو جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے 2 سال سخت محنت کرتے ہیں جو بچے, وہی پھر MD CAT میں بھی اچھا اسکور کرتے ہیں. اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ FSC کے 2 سال جو اسٹوڈنٹس نے واقعی جن اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن سیکور کرنا ہوتا ہے وہ کس طرح سے گزارتے ہیں. اب اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں آپ یہ سمجھیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہماری جب ٹیسٹنگ ہوتی تھی, میجر ٹیسٹنگ ایگزام سے پہلے, اس میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ میں صبح صبح اٹھتی تھی, یعنی نماز کے ٹائم, اور پھر اس کے بعد میں تب سے پڑھنے بیٹھتی تھی. اور مطلب اتنا اس ٹائم پڑھائی کا پریشر ہوتا ہے, اور اتنا یعنی سلیبس اتنا زیادہ ہوتا ہے, جو بھی آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیلی 4 چیپٹر 3 چیپٹر. اگر آپ فرسٹ ایئر کی بایو کو دیکھیں خاص طور پر, تو وہ اتنی لینتھی ہے کہ 4 چیپٹر ایک دن میں تیار کرنا نہیں کر سکتا انسان. تو جب میں کرتی تھی یہ پریپیئر, تو پھر مجھے رات کو بھی دیر تک بیٹھنا پڑتا تھا یہ تیار کرنے کے لیے, پھر صبح جلدی اٹھ کر پھر سے ان کو پریپیئر کرنا پڑتا تھا. اور اس سب میں نا بچوں کو کھانے کا ہوش بھی نہیں رہتا. ایون کبھی کبھی میرا اتنا زیادہ سلیبس رہ رہا ہوتا تھا ٹیسٹ کا کہ میں کھانا کھائے بغیر ہی چلی جاتی تھی, اور ابھی میرا 1-2 چیپٹر رہ رہا ہوتا تھا. ایک چیپٹر تو میں گاڑی میں بیٹھ کے ریڈ کر لیتی تھی, یعنی جب میں گھر سے اکیڈمی جا رہی ہوتی تھی تبھی میں ریڈ کر لیتی تھی. پھر اکیڈمی پہنچ کر جو ٹیسٹ سٹارٹ ہونے تک کا ٹائم تھا, یعنی ہم لوگ اکیڈمی پہنچ گئے لیکن ابھی ٹیسٹ سٹارٹ نہیں ہوا, تو تب بھی بک کو ہم پڑھتے رہتے تھے کہ جتنا ہمارا رہ گیا ہم اس کو کور کر لیں. اس کے بعد ہمارا 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا تھا. 3 گھنٹے کا ٹیسٹ دینے کے بعد واپس تقریباً 6:30 بجے شام کے ہمیں چھٹی ہوتی تھی, اور 7 بجے تک میں گھر پہنچتی تھی. اور گھر پہنچنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے اس سب میں 7:30 ہو جاتے تھے, اور 7:30 کے بعد مجھے 8 بجے یا 8:30 بجے پھر سے اگلا ٹیسٹ پریپیئر کرنے کے لیے بیٹھنا پڑتا تھا. اور پھر وہ اگلا ٹیسٹ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اس کا سلیبس کتنا ہے. اگر بایو کا ہوتا تھا, کیمسٹری یا فزکس کا ہوتا تھا, تو مجھے پھر رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک بیٹھنا پڑتا تھا. اور اگر وہ اردو یا انگلش کا ہوتا تھا تو پھر جلدی سو جاتی تھی. تو جو چیز آپ کو سب سے زیادہ سیکریفائز کرنی پڑتی ہے ایک MD CAT کے اسٹوڈنٹ کو, وہ ہے اس کی نیند. اور سردیوں میں تو ویسے بھی زیادہ نیند آتی ہے, اور اس دفعہ آپ کا MD CAT جو ہے وہ بھی سردیوں میں ہونے لگا ہے. اور جو FSC کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, میجر ٹیسٹنگ, ہماری تو سردیوں میں ہوئی تھی, تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے رات کو بیٹھ کر پڑھائی کرنا, لیکن پھر بھی کرنی پڑتی ہے. کیونکہ اگر جب آپ کے سامنے ایک گول ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ چیز اچیو کرنی ہے, تو پھر آپ کو مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے گھنٹے سو رہے ہیں اور کتنے گھنٹے آپ آرام کر رہے ہیں, کتنے گھنٹے آپ ریسٹ لے رہے ہیں. اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ بس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے, آپ کا پیپر اچھا ہو جائے, اور آپ کو کسی طرح ایڈمیشن مل جائے. اچھا, اب جو MD CAT کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو کیا کیا سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. تو دیکھیں آج کل موبائل بہت عام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. ہر اسٹوڈنٹ, ایون میں نے دیکھا ہے کہ 8th کلاس 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے بھی موبائل اٹھائے ہوئے ہیں. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ سیکنڈ ایئر تک آپ کو موبائل کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, گھر سے دور جاتے ہیں, تو اس ٹائم آپ کو موبائل کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن FSC تک میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی پرسنل موبائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا, اور آج کل موبائل بہت عام ہو چکا ہے. اب جس اسٹوڈنٹ نے واقعی ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے, اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ موبائل چلائے اور اس کے اوپر گیمز کھیلے اور ڈرامے دیکھے اور ڈفرینٹ شوز دیکھے, لیکن وہ اس سارے فن اور انٹرٹینمنٹ کی قربانی دیتا ہے اور اپنی پڑھائی کو فرسٹ پرائیورٹی کے اوپر رکھتا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ٹیسٹ چھوڑ دیا, آج گیٹ ٹوگیدر کر لیا, آج پارٹی کر لی, اور یہ سب چیزیں کرنا
ہر اسٹوڈنٹ کا دل کرتا ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس صرف پڑھنے کی غرض سے آتے ہیں اکیڈمیز میں، وہ پھر اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑھتے، وہ صرف اپنی پرائیورٹی پڑھائی پہ رکھتے ہیں۔ تیسری چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو اپنی نیند سیکریفائز کرنی پڑتی ہے، اور یہ صرف اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ رات کو بیٹھ کر اتنی دیر تک پڑھ رہے ہیں اور باقی سب اسٹوڈنٹس سو رہے ہیں، تو سب اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن سیکور کرتے ہیں وہ سب اسی پروسیس سے گزر کر آتے ہیں۔ وہ سب اپنا فن، اپنی انٹرٹینمنٹ، اپنی نیند، اپنا فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر، اپنا فیملی ٹائم، ہر چیز سیکریفائز کر کے ہی وہ کوئی گول اچیو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سب چیزوں کی قربانی دے رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جو بھی انسان زندگی میں کسی مقام تک پہنچتا ہے تو وہ بہت ساری قربانیاں دے کر ہی پہنچتا ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایم ڈی کیٹ کلیئر کر لینے سے یا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن سیکور کر لینے سے آپ کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بھی انسان کا گول ہے، بے شک چھوٹا ہے، بے شک بڑا ہے، جو بھی اس کا ایم ہے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ آپ کا کوئی بھی زندگی میں گول ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو سیکریفائسز بھی کرنی پڑیں گی، آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں سے لمیٹیڈ سیٹس ہیں۔ اگر اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس میں سے آپ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے تو اوبیسلی آپ کے اندر آپ نے ایکسٹرا آرڈینری محنت کی ہے تو ہی آپ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے نا۔ آپ نے ایک ایوریج اسٹوڈنٹ سے زیادہ محنت کی ہے۔ اگر ایک ایوریج اسٹوڈنٹ 8 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو آپ نے 16 گھنٹے پڑھا ہے، تبھی آپ کو جا کے ایڈمیشن ملا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی آپ کو جتنا آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا پھل بھی ملے گا۔ یعنی اگر آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ جتنی محنت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ جتنے ہی مارکس ملیں گے۔ اگر آپ ایکسٹرا آرڈینری محنت کر رہے ہیں تو پھر مارکس بھی آپ کو ایکسٹرا آرڈینری ہی ملیں گے۔ ایم ڈی کیٹ امپروورس کو میں یہی کہوں گی کہ یقیناً جس سال آپ امپروو کرتے ہیں، آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا، وہ بہت مشکل سال ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت ساری ہارڈشپس اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ کو جتنا آپ نے پڑھا ہوتا ہے پھر سے سارا پڑھنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے کہ ایک چیز کو آپ نے اتنا پڑھا اور اب پھر سے اس کو پڑھیں۔ اور اسی طرح سے آپ کو لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، آپ کو بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا۔ اور اس دفعہ جب آپ نے ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرنی ہے اور آپ نے ایم ڈی کیٹ دینے جانا ہے تو آپ نے اپنے پاس ڈو اور ڈائی کا آپشن رکھنا ہے کہ یا تو آپ نے اس دفعہ کر کے ہی آنا ہے، اور مطلب آپ نے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیے بغیر یہ سوچنا ہے کہ اب ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں مجھے ان کو غلط ثابت کرنا ہے ہر صورت۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ جن کو بہت ڈسکریج کیا جاتا ہے ان کی فیملی کی طرف سے، ان کے فرینڈس کی طرف سے، ریلیٹیوز کی طرف سے، اور پھر وہ انہی کی باتوں کو غلط ثابت کرتے ہیں ایڈمیشن سیکیور کر کے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے موٹیویشن بھی ملی ہوگی، انسپائریشن بھی ملی ہوگی۔ آپ کا ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ یا جو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اپنی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کے دوران کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے، مشکل آ رہی ہے، تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔